حضرت خالد بن ولید تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ نے جنگوں میں اپنے سے کہیں گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فارس سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کا تذکرہ روایات کے مطابق کچھ یوں ہے کہ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کہیں شب و روز عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چالاکی سے آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ فی الوقت ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنے قلعے کا قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مزاحمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے اور پھر بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پڑیا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اس پڑیا کا زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تم مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہو تو لو پھر یہ زہر کی پڑیا کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے زہر کی پڑیا پادری کے ہاتھوں سے لی اور یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر زہر کی پڑیا کھا لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آپ اس خطرناک زہر کو پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ یوں کسی نہ کسی طرح قلعے کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکٹکی باندھے آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو زہر کی ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ آپ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر آپ کے پاس سے واپس قلعے باغ کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار ہے، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ معمر پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید کی قوت ایمانی کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اور جرجہ نامی سپہ سالار کی گفتگو۔ علماء ابن کثیر نے لکھا ہے، ایک دلچسپ اور ایمان فروز واقعہ ذکر کیا ہے۔ جب جنگ یرموک میں
دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے تو رومیوں کا ایک سپہ سالار جرجا آگے بڑھا اور حضرت خالد کو دعوت دی۔ جب دونوں شہسوار ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو جرجا کہنے لگا، خالد میں جرجا ہوں، تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خالد فرمانے لگے، ہاں پوچھو۔ جرجا کہنے لگا، خالد جو بہادر انسان ہوتا ہے وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور سچا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر دونوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوا جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، جرجا، خالد، کیا تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی جو انہوں نے تمہیں دی، لہٰذا اب جس لشکر میں بھی تم ہوتے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا؟ خالد، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا، خالد، تو پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا، جب میں اسلام لایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی تھی اور فرمایا تھا کہ تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ نے مشرکین پر سونت رکھا ہے، اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ پڑ گیا ہے۔ جرجا، تم کس بات کی دعوت دینے نکلے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جرجا، اگر کوئی دعوت ماننے سے انکار کر دے تو؟ خالد بن ولید نے فرمایا، اس کے لیے جزیہ دینا ضروری ہے۔ جرجا نے کہا، اگر جزیہ سے بھی انکار کر دے تو؟ خالد بن ولید نے فرمایا، پھر ہم اسے جنگ کے لیے للکارتے ہیں۔ جرجا، اگر اب کوئی تمہارے ساتھ شامل ہو تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ خالد بن ولید نے کہا، ہم میں سب کا ایک ہی درجہ ہے، امیر غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مزید ایک دو سوالوں کے بعد اس نے کہا، مجھے بھی اسلام سکھا دو، اور وہ حضرت خالد کے ساتھ چل دیا اور مسلمان لشکر میں آ گیا۔ حضرت خالد نے اس کو اسلام کی بنیادی باتیں بتائیں اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر خوب بہادری سے جنگ لڑی اور اس جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نے اس سے کیا لرن کیا۔